وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بينهم بأسهم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ایک روایت میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے پڑھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی مشہور. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہم مہاجرین کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بنا کر کے فرمایا کہ خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے، 5 کام ایسے ہیں کہ جب یہ قوم وہ کرنے لگے گی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم وہ کرو، اس سے دور ہی رہو تو عافیت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے. جب وہ کرنے لگو گے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگے 5 باتیں بیان فرمائی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں کہی ہیں اور جس کے نتائج ہمیں بھی بھگتنے ہیں، آپ کو بھی، پوری قوم کو، پوری امت کو، جانوروں کو بھی، چرند کو بھی، پرند کو بھی، کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا.
اور وہ باتیں ہم اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں، خود ہماری ذات کے اندر، ہمارے اور آپ کے خاندان میں، اور اسی طریقے سے عالم میں اور عالم اسلام میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر علانیہ گناہ ہونے لگے، جس قوم کے اندر کھلم کھلا گناہ ہونے لگے، زناکاری، بدکاری اور اس کے جو اسباب ہیں، جو عوامل ہیں، جو فیکٹرز ہیں، وہ عمومی طور سے اختیار کیے جانے لگے، خواہ وہ نیٹ کے ذریعے سے ہو، موبائل کے ذریعے سے ہو، چوراہوں پہ بیٹھ کے ہو، پلیے پہ ہمارا 4 نوجوان بیٹھا ہوا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ گیم اختیار کیا جا رہا ہو، طریقہ اپنایا جا رہا ہو، اس میں شرکت کی جا رہی ہو، خود نہ کیا جاتا ہو بلکہ کئی لوگوں کو اس میں شریک کیا جاتا ہو اور کئی لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہو، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جس قوم کے اندر یہ فاحش چیزیں کھلے طور سے عام ہوتی ہیں اور داخل ہوتی ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم کے اندر طاعون جیسی وبا پھیلتی ہے، اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا من قبلهم، پھر وہ برائیاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ بیماریاں ان کے اندر جنم لیتی ہیں جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی گئی تھی، جس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں تھا، جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں تھا، جس کے بارے میں کبھی سنا نہیں گیا تھا، کانوں نے جسے کبھی سنا نہیں تھا اور اس کے سننے سے آشنا نہیں تھے، وہ بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے اور سننے ہی کو نہیں، ہمارے اور آپ کے سروں پہ دستک دیتی ہیں۔ یہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمایا کہ جس قوم کے اندر یہ خرافات موجود ہوتی ہیں، اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جسے ہم اور آپ لا علاج کہتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، خواہ وہ ترازو کے ذریعے سے ڈنڈی ماریں، خواہ وہ جو میٹر والا آتا ہے الیکٹرانک سسٹم، اس میں نیچے سے سیٹنگ کر دیں، 50 گرام اور 100 گرام کم تولنا ہو ہر مرتبہ اور سامنے والے کو پتہ نہ چلے، جیسا کہ ہر کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، انہیں اللہ قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے، دانے دانے کے محتاج بنا دیتا ہے، جیسا کہ حالات یوں ہی بنتے چلے جا رہے ہیں اور سچویشن یوں ہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، ان کے اوپر انتہائی سختی آتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی نہیں ہوتا، جور السلطان علیہم، بادشاہوں کا ظلم ان کے اوپر بڑھتا ہے، بادشاہوں کی زیادتی ان کے اوپر بڑھتی ہے، ناحق انہیں تنگ کیا جاتا ہے اور ستایا جاتا ہے، اور کہیں بھی اپنا حق مانگنے پہ بھی ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، اور ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں تک کے مسئلے داغدار ہونے پہ رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ یہ کنڈیشن اور یہ صورتحال ان کی بنا دی جاتی ہے۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، بادشاہوں کا ظلم ان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہے، یا تو دیتی ہی نہیں ہے یا ٹھیک سے نہیں ادا کرتی ہے، تہائی چوتھائی پورا نکالا آدھا نکالا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ طریقہ جو قوم اختیار کرتی ہے، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا یہی مزاج بنتا جا رہا ہے، ہم کئی لاکھ کے مالک ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، اور 2-4 ہزار جو زکوٰۃ میں نکلتے ہیں وہ دیکھ کر کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی ہم روک کر کے رکھ لیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ درختوں سے جھاڑ جھنکاڑ جب تک نہیں نکالا جاتا ہے تب تک وہ درخت کبھی
کبھی شاندار نہیں ہوتا ہے، تب تک اس کے اوپر کبھی پھل اچھے نہیں آتے ہیں، تب تک وہ کبھی سرسبز شاداب نہیں دکھتا ہے، اور اس کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے کٹائی اور چھٹائی ضروری ہے، زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے، تبھی مال پاک ہوگا اور اس کے ذریعے سے فائدہ ملے گا۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں، اور جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان سے بارش ان کے اوپر روک دی جاتی ہے، چاہیے تو ایک قطرہ بھی نہ گرایا جائے، ایک قطرہ بھی انہیں بارش نہ دی جائے، تھوڑا سا بھی پانی انہیں میسر نہ ہو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ جانور نہ ہوتے، اور دوسری حدیث میں ہے اگر یہ چروانے والے جانور جو تسبیح کرتے ہیں، اور کچھ بوڑھے ڈھیلے جو نمازوں میں آتے ہیں، اور کچھ نوجوان جو اللہ اللہ کرتے ہیں، اگر زمین کے اندر یہ لوگ نہ ہوتے تو ایک قطرہ کسی کو پانی نہ دیا جاتا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو انہیں ایک قطرہ بارش بھی نہ دی جاتی، زمین خشک رکھی جاتی۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جو قوم اللہ کے عہد کو، پیمان کو، اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتی ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا گیا ہے ہم ایمان لائیں گے، ہم آپ کی مانیں گے، آپ کے احکام پر عمل کریں گے، ہم قرآن حدیث کو فالو کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، یہ جو عہد و پیمان ہے جو قوم اسے توڑ دیتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ غیر سے کوئی دشمن ان پر مسلط کرتا ہے، اللہ غیر سے لا کر کے انہیں اوپر کوئی بٹھاتا ہے، جو ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، قتلی ہوتے ہیں، گنڈے ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں، ان کو لا کر کے ان کا مکھیا اور قائد بنا کر کے بیٹھایا جاتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ غیر سے ان کے اوپر دشمن مسلط کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب تک ان کے ائمہ، اور جب تک ان کے علماء، اور جب تک ان کے قائد، اور جب تک ان کے لیڈر، اور جب تک ان کی رہنمائی کرنے والے، اور جب تک ان کے بڑے جو کسی بھی درجے میں قیادت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے فیصلے نہیں کرتے ہیں، جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے مطابق لے کر کے نہیں چلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پیری مریدی چلتی رہے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے جوتے سیدھے کرتے رہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہدیے دیتے رہیں، حق بات نہیں کہنا ہے، کھل کے نہیں بولنا ہے، لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے بات کرنی ہے، جب تک یہ مزاج لوگوں کا رہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ بینہم بأسہم، اللہ ان کو آپس میں لڑا کے رکھتا ہے، ایک انتشار رہتا ہے، ایک دوری رہتی ہے، کبھی رائے میں اتفاق نہیں ہوتا ہے، کوئی کہے گا NPR کا بیلٹ کارڈ کیا جائے، کوئی کہے گا نہیں فارم بھرا جائے، کوئی کہے گا نہیں فارم نہیں دکھانا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جو نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ یہ 5 باتیں اور 5 بیماریاں، اور اس کی وجہ سے 5 نہیں کئی مصیبتیں ہمارے اور آپ کے اوپر آنے کو ہیں اور آتی رہتی ہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھول کر کے صاف کر دیا ہے۔ اور اس میں سے پہلی چیز لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، 5 باتیں تو پائی جا رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ پہلی چیز جس کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم میں علانیہ گناہ ہونے لگتا ہے، جب کسی قوم میں علانیہ خرافات ہونے لگتی ہے، اور جس کسی قوم میں زناکاری اور بدکاری کے دروازے چوپٹ کھولے جاتے ہیں، وہ کسی بھی اینگل سے ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج پلیوں پہ بیٹھ کر کے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج گھروں کی چھتوں پہ 5 نوجوان بیٹھ کر کے وہ جو گیم چل رہا ہے
اور اس میں کیسی کیسی لڑکیاں اور عورتیں دوڑتی ہیں اور پھر کیسے آنکھوں کی زناکاری اور بدکاری جاری ہے، یا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس میں مبتلا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہم اس سب سے بڑے مجرم ہیں، ہم نے اور آپ نے وہ جرائم کیے ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ ایسی وبائیں لے کر کے آ رہا ہے، حتی یعلنوا بها الا نشاء الا خشى فيه مقطع والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، پھر اس میں تعاون آتا ہے، پھر اس میں ایسی وبائیں آتی ہیں جو ماضی میں نہیں سنی گئی ہے، اسی طریقے سے یہ وبائیں چلتی ہیں، پھر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، پھر اپنی چپیٹ میں لیتی ہیں، پھر لوگوں کو اپنی گرفت میں لیتی ہیں، پھر نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں نظر آتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے جب تک ریزن نہیں پکڑا جائے گا، یاد رکھنے کی بات ہے جب تک سبب کو نہیں دیکھا جائے گا، یاد رکھنے کی بات ہے جب تک وہ غلطیاں نہیں دور کی جائیں گے جن غلطیوں کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی پکڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ زمینی اعتبار سے ہو رہی ہو اور چاہے آسمانی اعتبار سے عذاب آ رہا ہو، جو بھی ہے جب تک اس کے اسباب کا تدارک نہیں کیا جائے گا، جب تک اسباب کی تلافی نہیں کی جائے گی، تب تک ہمارے اور آپ کے اوپر سے وہ بلائیں اور وہ مصیبتیں دور ہونے والی نہیں ہیں اور وہ پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے باشندے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا میں رہنے والے ہیں، اور دنیائی نظام اللہ نے جو بنایا ہوا ہے کہ یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یہاں کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جو صحت انسان کو ملی، جو طاقت انسان کو ملی، جو دولت انسان کو ملی، جو نعمت انسان کو ملی، یا تو کبھی وہ شخص چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا تو کبھی وہ شخص برقرار رہتا ہے اور اس سے وہ نعمت اور دولت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بیماری وغیرہ آتی ہے، کبھی بیماری جو آئی ہے وہ خود چلی جاتی ہے اور کبھی جو بیماری جس کو لگی ہے وہ خود دنیا سے چلا جایا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جس کو لگتی ہے اسی تک رہتی ہیں، اس سے آگے تجاوز نہیں کرتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جس کو پکڑتی ہیں اس سے متعدی بھی ہوتی ہیں اور اس سے آگے بھی بڑھتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا جعل له دواء، اللہ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور ہوئے زمین پہ اتاری ہے۔ یہ اور بات ہے کبھی لوگ محنت کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، اور جب تک دوا نہیں ملتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بیماری لا علاج ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی ہے، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی روئے زمین پہ رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ریسرچ والے ریسرچر پہنچتے نہیں ہیں، کبھی تحقیق والے تحقیق کرتے کرتے پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے، جیسے یہ بیماری تعاون کی ہو، جیسے یہ بیماری کورونا کی ہو جس کا اب تک مکمل علاج کہیں پہ دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اور آپ کے ہندوستان کے اندر تو اب سے اگر محنت کی جا رہی ہو تو شاید 1.5 سال کے اندر اس کی دوائیں ایجاد ہو جائیں اور تیار ہو سکیں، یعنی جب تک دوائیں تیار ہوں گی تب تک بہت اچھے خاصے کام ہو چکے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیروں کا جو مسئلہ ہے، احتیاطی تدابیر کا جو مسئلہ ہے، لوگوں سے بچنے اور بچانے کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی صاف وضاحت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن ہمیں اور آپ کو دی ہے اور طریقہ کار بتایا ہے اور یہ تدبیریں بتائی ہیں کہ کیسے اس زمانے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، آپ کوڑ کے مریض سے ایسے ہی بھاگیے جیسے آپ شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں، یعنی اس سے دوری بنائے رکھیے۔ اور دوسری جگہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کسی بیماری کو خود سے جا کے لگنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تبھی لگے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو لگنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس بیماری کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ متعدی ہو کسی اور کو لگ جائے، یہ اللہ ہی کے منشا سے ہوتا ہے، کسی دوسری وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر احتیاط کرنا ہے تو یقیناً اس سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ اسی کا پیغام دیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ گئے تھے شام کے علاقے میں اور عبیدہ بن جراح نے آبادی سے باہر نکل کر کے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ تعاون پھیلا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
یہاں پہ پھیلا ہمیں جانا نہیں ہے، اور جہاں پہ نہیں ہم وہیں پہ رہیں گے. تب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے انسانوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا سمعتم بأرض فلا تقدموا علیہ، جب کسی زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں پہ طاعون ہے، وہاں پہ وبا ہے، وہاں پہ اس طرح کی پریشانیاں ہیں، تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں پہ ہو اگر وہاں پہ پھیل جائے فلا تخرجوا فرارا منه، تو وہاں سے نکل کے بھاگو نہیں. اگر سب نکل کے چلے جائیں گے تیمارداری کون کرے گا؟ اگر سب بھاگ جائیں گے بیماروں کو دیکھے گا کون؟ اگر سب چلے جائیں گے مردوں کو دفن کون کرے گا؟ اس لیے بھاگنا نہیں ہے. ایسے وقت میں ڈٹ کر کے اور چم کر کے اور اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کر کے اور ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا کر کے کہ جب تک میرا رب نہیں چاہتا ہے تب تک کسی کی موت نہیں آ سکتی ہے، یہ ذہن و دماغ میں ڈال کر کے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، کہیے کہ ہرگز ہمیں کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے، ہاں مگر اتنا ہی جتنا اللہ ہمارے حق میں لکھ چکا ہے وہی ہمارا آقا ہے، وہی مولا ہے، وہی کارساز ہے، وہی دلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. هو الذي اضحك وابكى هو الذي امات واحيا، وہی دلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی خوش کرتا ہے، وہی مصیبت میں ڈالتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے. اس یقین کے ساتھ وہی ڈٹ کر کے رہنا ہے. اور اگر موت بھی آ گئی ایسے شخص کے بارے میں آقا فرماتے ہیں پھر ایسی موت طاعون کی وجہ سے، ایسی موت وبائی بیماری کی وجہ سے، یہ شہادت کی موت ہوتی ہے. مرنا ہے ہی ہے، بہت بھاگنے سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اس لیے جس علاقے میں ہے اگر وہاں پہ آ جائے تو دوسرے علاقے میں نہ لایا جائے، کیونکہ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے دوسری جگہ میں پھیلے اور لوگ مصیبت میں آ جائیں. اس پیغام دیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیے نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر آج پوری دنیا اسی پہ عمل کر رہی ہے، اور لاک ڈاؤن پوری دنیا میں جاری ہے. نہ کہیں فلائٹ جا رہی ہے، نہ آ رہی ہے، نہ ایک ملک کے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، نہ آ رہے ہیں، اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اور تو اور امریکہ کے وزیر صحت کے آفیسر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی آج اسی پہ پوری دنیا کو عمل کرنا پڑ رہا ہے. جب سنو کہ کسی سرزمین میں ہو گیا ہے تو پھر جانا نہیں ہے، اور اگر سنو کسی زمین میں ہے وہیں پہ رہتے ہو، وہاں سے نکل کے بھاگنا نہیں ہے. جائز اور مناسب تدابیر اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا شریعت نے اجازت دی ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو اس طرح کی وبائیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے کرتوت ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں بھی اور خشکی میں بھی، زمین کے اندر بھی، آسمان کے اوپر بھی، ہر جگہ بلائیں آ رہی ہیں ہمارے اور آپ کے کالے کرتوت کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے جتنی جائز تدبیریں ہیں وہ اختیار کی جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے فرمایا تھا لا تدیم النظر الى المجذومین، جو لوگ کوڑ کے مریض ہیں ان کو مستقل مت دیکھو اور ان کے قریب مت جاؤ. آقا نے فرمایا قدر رمح، ایک نیزہ ان سے دور رہو. جو 1 فٹ والا آج یہ حساب چلا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس بیماری میں جو بیمار اس سے 1 فٹ دور رہو، انہوں نے نہیں بتایا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ طریقہ بتایا تھا. اور ایک وقت آقا سے ملنے کے لیے آیا، اس میں ایک صاحب برف کے مریض تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، فرمایا ہم نے آپ سے غائبانہ بیعت کر لی ہے. پتہ چلا کہ جائز اور مناسب تدبیریں اختیار کرنا ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور شریعت ہی نے گائیڈ لائن دی ہے جس کو آج امریکہ کا سمجھ رہے ہیں، جس کو لوگ یورپ کا طریقہ سمجھ رہے ہیں. یورپ اور امریکہ کا نہیں ہے، ہماری شریعت کا بتایا ہوا نظام اور طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے علاج کے طور پہ جو میڈیسین مل سکتی ہے اور جو کارگر ہو سکتی ہے اسے بھی استعمال کیا جائے اور اسے بھی اختیار کیا جائے. آقا نے خود اپنا علاج کیا، صحابہ کرام کا علاج کروایا. اور یہی نہیں، غزوہ خندق میں بعض صحابہ کرام کو زخم آیا، آقا نے مسجد نبوی میں رسیدہ اور کلینک بنوائی اور بعض صحابہ کرام کو اپنی نگرانی میں علاج کے لیے لگوایا. معلوم یہ ہوا کہ علاج کروانا بھی ضروری ہے، احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہتے ہوئے باقی جو اور کام
کیوں بند کی گئی ہے اور کیا پیغام دیا گیا؟ ایک تاریخی غلطی یہ اسلامی ممالک والوں نے کی ہے. جب پیغام دینا تھا پوری دنیا کو کہ ہم رب کے فیصلے میں بھروسہ رکھتے ہیں، تب پیغام دینے کے بجائے ایک الٹا پیغام دے دیا کہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں. جو ہردم بولتے تھے اللہ کریم، جو ہردم کہتے تھے واللہ تاللہ باللہ، ہردم جن کی زبانوں پہ جاری تھا اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ایمان بڑا مضبوط ہے، انہوں نے بتلا دیا ایمان نہیں مضبوط ہے. وہ امریکہ اور یورپ کی تہذیب کے تلے پل کر کے یہودیت اور عیسائیت سے متاثر ہو چکے ہیں، کوئی مضبوطی ان کے اندر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اعلان کروایا تھا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھو. وہ کب اعلان تھا؟ وہ مجمع میں وہ کب اعلان کیا گیا تھا؟ سفر سے واپسی میں، سفر کے دوران کیا گیا تھا جب بارش ہو گئی تھی، خیمہ ادھر ادھر کھیت میں لگا ہوا ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، تب اعلان کروایا گیا تھا کہ اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھ لو. وہ بھی اعلان ایسا تھا جس میں جس کو طبیعت کہے آئے، جس کی طبیعت کہے نہ آئے. مسجد اور بند نہیں کی گئی تھی، تالا نہیں لگایا گیا تھا، پولیس کا پہرا نہیں لگایا گیا تھا. یہاں تو آپ نے باقاعدہ بند کر دیا ہے اور کوئی آتا ہے تو گرفتار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکے، جو مسجدوں میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے. اتنا تقدیر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ مسجدیں بند کر دی گئی، اب مسجد نبوی کو بھی بند کرنے کا چکر کیا جا رہا ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کس رب کو ماننے والے ہیں؟ میرا رب تو یہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ گے اور موت لکھی ہوئی ہے تو آ کر کے رہے گی، اور اگر نہیں لکھی ہوئی ہے تو میدان جنگ میں رہو گے تو بھی موت تمہیں چھو کر کے نہیں گزر سکتی ہے. کتنی مرتبہ ہوتا یہ ہے جو بیمارداری کرتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے، اور جو ایک مرتبہ ملتا ہے اس کو میں معلوم کتنی بیماری لگ جاتی ہے. یہ میرے رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس کی تقدیر پہ بھروسہ کیجیے. جتنے جائز اور مناسب تدبیریں ہیں صرف وہی اختیار کیے جائیں، اور باقی مسجدوں کو بند کرنا یہ غیر اسلامی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو غلطی کی جا رہی ہے پورے دنیا میں ایک تاریخی موقع تھا میسج دینے کا کہ ہم اسلام کے ماننے والے کتنے مضبوط ہوتے ہیں. یہ موقع گنوایا گیا، نہ ان کو روح زمین کے لوگ معاف کریں گے، نہ اللہ انہیں چھوڑے گا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی آقا فوراً مسجد کی طرف آتے، لوگوں کو مسجد کی طرف متوجہ کرتے اور آ کر کے دعا کرتے، آ کر کے نماز پڑھتے، اور یہاں مسجد ہی سے لوگوں کو دور کر دیا گیا. یہ طریقہ صحیح نہیں. اور چوتھی بات یہ ہے ہم اور آپ جو دعائیں حدیث سے منقول ہیں اس کو اختیار کریں. بعض لوگ خواب بیان کرتے ہیں، یقیناً کوئی خواب شریعت سے ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن حدیث میں دعائیں ہیں اس کی جو حیثیت ہے یہ خواب کی حیثیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے جو دعائیں بتلائی گئی ہیں وہ دعائیں پڑھی جائیں. ایسے مریض کو دیکھا جائے تو کہا جائے اللہم انی اعوذ بک مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آقا فرماتے ہیں مریض کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے کبھی بھی اس سے بیماری نہیں آ سکتی ہے. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے اس بیماری میں جسے مبتلا کیا ہے اس سے مجھے بچا کر کے رکھا ہے، اور مجھے بہت سے لوگوں پہ اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے. یہ دعا پڑھیں. اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اے اللہ مجھے جنون سے، جذام سے، کوڑ کی بیماری سے، برس کی بیماری سے، جتنی خطرناک بیماریاں ہیں سب سے تو نجات عطا فرما. کچھ کھائے پیے تو یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے جس نام کے ہوتے ہوئے زمین آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. یہی وہ دعا ہے جسے پڑھ کر کے خالد ابن ولید نے وہ زہر کی شیشی پینی تھی جس کے ایک قطرے سے لوگ مر جاتے تھے تب بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا تھا. اس طریقے سے دعائیں پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ
الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں اور چہرہ اور ہاتھ دھلتے رہیں، یعنی نماز پابندی سے پڑھیں، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں اس کا سب سے بہتر علاج یہی ہاتھ اور منہ کو دھونا ہے۔ نمازیوں کے لیے سب سے آسان مسئلہ ہے، اور اب تک میری جانکاری میں کسی بھی نمازی کو یہ کرونا نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ غیر مسلم نے ویڈیو بنا کر کے ڈالی ہے اور اس نے کہا ہے اگر کسی نمازی کو کورونا ہو گیا تو جس تھالی میں تمہارا کتا کھاتا ہے اسی تھالی میں مجھے لا کے کھلا دینا، کسی نمازی کو کورونا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم کا یہ عقیدہ ہے، ہم بھی اپنا عقیدہ درست رکھیں اور یقین رکھیں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور پانچویں بات میں یہ کہتا ہوں، جو لوگ شاہین باغ خالی کرانے کے فکر میں ہیں، جو لوگ گھنٹہ گھر فلانے کارے کرانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا آسام میں ڈسٹنس سینٹروں میں جو ہزار لوگ پڑے ہیں، کیا وہاں کورونا نہیں پھیل سکتا ہے؟ کیا وہاں بیماری نہیں لگ سکتی ہے؟ ان کو پہلے رہا کرو، اور جو جیلوں میں بند ہیں ان کو پہلے رہا کرو۔ سب سے زیادہ ظلم کی وجہ سے وبائیں پھیلتی ہیں، اس ظلم کو ختم کرو، اتیاچار کو ختم کرو، پھر دیکھو کورونا کیسے بھاگتا ہے۔ عرب والے ساری تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، لیکن جو کریک ڈاؤن کیا تھا ان لوگوں نے علماء کے خلاف، اور 25,000 علماء جیل کی سلاخوں میں ہیں جن کے بارے میں کچھ اتا پتا نہیں، بیچارے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور یہاں تدبیریں بتا رہے ہیں۔ ایسے وبائیں جانے والی نہیں ہیں، ایسے تو اور بڑھیں گے۔ یہ طریقہ جو بیان کیا گیا، یہ طریقہ اختیار کیا جائے، انشاءاللہ وبائیں دور ہوں گی، اور اس میں جتنا بھی ہو سکے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اور آگے کے لیے ایک تدبیر بنائیں، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم شری نریندر مودی نے کل جو بیان دیا ہے اس میں 22 تاریخ کو انہوں نے صبح سے شام تک اپنے اوپر جنتا کے ذریعہ کرفیو لگانے کو کہا ہے، یعنی ایک ٹرینر ہے، دیکھیں لوگ کتنا احتیاط کرتے ہیں۔ صرف یہی بات انہوں نے نہیں کہی ہے، پوری تقریر سنیے تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حکومت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے بس کا کچھ نہیں ہے، عوام کو خود کرنا پڑے گا، اس لیے اپنی تیاری خود بخود کیجیے۔ یہاں پہ مورتیاں بنائی گئی ہیں، یہاں پہ ولبھ بھائی پٹیل کا اسٹیچو لگایا گیا ہے، لیکن 6 سال میں کوئی ایک اسپتال، کوئی کلینک نہیں کھولی گئی ہے۔ اس لیے علاج کے سلسلے میں صرف ٹی وی دکھا رہا ہے کہ مودی بہت ایکٹیو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کوئی تیاری ہندوستان میں نہیں ہے۔ اسی لیے عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ چین کے بعد سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان پہ ہے، اس لیے آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا گھروں میں رکھنا ہے، کیا اسٹور کرنا ہے، اس کے تعلق سے بہت زیادہ بیدار رہیے۔ اللہ ہم سب کی اس وبا سے حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقد قال الله تبارك